بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا القلب والحمار والمرأة۔ اس باب کا کچھ حصہ پچھلے باب میں ہم نے عرض کیا تھا، اور اس میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ اگر آدمی نے سترہ رکھا ہو اور اس کے آگے سے کوئی گدھا یا کوئی کتا یا کوئی عورت گزرے یا وہاں ہو موجود ہو تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن یہ باب دوبارہ لے کر آئے ہیں امام احمد ابن حنبل کے لیے رحمہم اللہ تبارک و تعالی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کالا کتا یا کوئی گدھا یا عورت نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سترہ نہ ہو تو اس کی نماز کو کاٹ دیتا ہے کالا کتا، عورت اور گدھا، یہ اس کی نماز کو یعنی فاسد کر دیتی ہے۔ حالانکہ دو حدیثیں، ایک حدیث گدھے کے بارے میں تو ہم نے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پچھلے باب میں بیان کی کہ وہ فرمایا کہ ہم مینا میں آئے، حضور علیہ السلام یعنی جماعت کی نماز میں تھے، تو ہم نے اپنے گدھے کو چھوڑ دیا اور ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز کے صف میں مل گئے، اور ہماری جو گدھی تھی وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے آگے سے گزر رہی تھی اور کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 514 ہے، اس میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے نقد فرمایا اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم نے ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے ساتھ ملا دیا ہے، تم نے ہم کو گدھوں اور کتوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 514 پہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے آگے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی اور کمرے میں جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، تو میرا پاؤں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سجدے کی جگہ میں چلا جاتا، تو حضور علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو ایسے اشارہ یا ٹھونگا مارتے میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی اور پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھتے۔ لیکن یہ دونوں حدیثیں اس حدیث کا جواب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اوپر والی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور امام کا سترہ سب کا سترہ ہے، تو جو وہ گدھی تھی وہ سترے کے اس طرف تھی، ایک بات۔ اور دوسری یہ جو صورت ہے جس میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے تو وہاں لیٹنے کا ذکر ہے، گزرنے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ دو حدیثیں اس کی معارض نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے اس کا بہترین جواب یہ دیا ہے کہ یہاں قطع صلاۃ سے مراد فساد صلاۃ نہیں ہے، یہاں قطع صلاۃ سے کہ اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہے، یہاں قطع سے مراد وصلہ ہے، وصلہ یعنی رابطہ، جو نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے، یہ چیزیں اس رابطے کو ختم کر دیتی ہیں، یہ چیزیں اس رابطے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور مثلاً کہ عورت یہ مرغوبات میں سے ہے، عورت کیا ہے، ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ عورت مرغوبات میں سے ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے ساتھ ملا دیا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ انسانوں کے اعلیٰ فرد یعنی مرغوبات میں سے ہے کہ عورت کی جب سامنے سے گزرے گی تو نمازی کی نظر اس کی طرف پڑے گی،
بخاری شریف حدیث نمبر 172 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت چادر اوڑھ کے تہجد پڑھی یا کوئی نفل نماز پڑھی جس پہ پھول بوٹے تھے، خوبصورت تھی۔ نماز کے دوران حضور کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ نماز کے بعد واپس وہ چادر اتاری اور غلام سے کہا کہ بھئی یہ جا کے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کر دو اور ان کے پاس ایک سادہ چادر ہے وہ لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ اس پھول بوٹوں سے حضور علیہ السلام کا یہ قطع یعنی وصلہ، یہ رابطہ خراب ہوا۔ اللہ کے ساتھ جو رابطہ تھا اس میں یہ چادر مخل بنی، اس لیے اس کو واپس کر دیا۔ تو عورت مرغوبات میں سے ہے، جب وہ آگے سے گزرے گی تو آدمی کی نماز جب اس کی طرف توجہ جائے گی تو اللہ سے وہ رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اور گدھا اور کتا یہ ڈراؤنی اور گھناؤنی، گدھا گھناؤنی چیز ہے اور کتا ڈراؤنی چیز ہے۔ ان چیزوں سے بھی آدمی کا کیا ہو جاتا ہے، آدمی کی وہ توجہ، وہ جو رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہوا ہے اس قائم رابطے کو یہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر، وہاں خنزیر کا بھی ذکر ہے۔ وہاں پر کیا ہے، خنزیر کا بھی ذکر ہے کہ بھئی خنزیر بھی اگر آگے سے گزر جائے تو وہ بھی ڈراؤنی اور گھناؤنی چیز ہے۔ یعنی کئی اشیاء کا ذکر ہے، لیکن ان چیزوں کے گزرنے سے اس حدیث میں جو قطع صلاتہ اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہے، یہاں قطع صلات سے مراد وہ رابطہ ہے جو نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ یعنی یہ چیزیں نماز کو فاسد نہیں کرتی، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ظاہر سے سمجھے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ معنی نہ کرے تو پھر ان حدیث میں پھر بھی تو تعارض باقی رہے گا۔ ایک عبداللہ ابن عباس سے والی روایت، ایک بخاری کی یہ روایت جو اما عائشہ کی ہے، ان کے ساتھ تعارض پھر بھی باقی رہے گا۔ لہٰذا تعارض کو ختم کرنے کے لیے یہاں قطع صلات سے مراد وہ رابطہ ہے، اور اس پہ دلیل ہم نے بخاری کی وہ چادر والی دی کہ حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھی تو چادر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر پہ نظر پڑنے کی وجہ سے جو رابطہ حضور علیہ السلام کا منقطع ہوا اللہ سے، اس لیے فرمایا کہ ابو جہم کو یہ واپس کر دو اور اس سے سادی چادر لے آؤ۔ تو معلوم ہوا ان روایات سے کہ یہاں قطع صلات سے مراد یعنی وہ رابطہ مراد ہے، کہ وہ رابطہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم ہوا ہے اس کو، رابطے کو یہ چیزیں کاٹ دیتی ہیں، کیونکہ عورت مرغوبات کا اعلیٰ فرد ہے اور گدھا جو ہے وہ گھناؤنی چیز ہے اور کتا جو ہے وہ ڈراؤنی چیز ہے، خنزیر وغیرہ یہ بھی گھناؤنی چیزوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے آگے سے گزرنے سے آدمی کی نماز کا رابطہ خراب ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فساد صلات کی بات کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کی جائے تو پھر ان تمام روایات میں تعارض آئے گا۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث میں بہترین توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں قطع صلات سے مراد وہ اللہ جل شانہ سے رابطہ ہے۔